نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یہ میرا نعرہ ہے۔ شان رسالت زندہ آباد، شان صحابہ زندہ آباد، خلافت راشدہ، حق چار یار، یہ میرا نعرہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نال تسی ڈانس کرتے رہتے ہو، نال کیا کرتے رہتے، ہنسی آندی ہے یار۔ کہ اکیڈمی میں آپ کو سارے منافق کہتے ہیں، سارے منافق کہتے ہیں، آپ کچھ اور کہتے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ آپ کا ایک بلائنڈ فالوور، بلائنڈ اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب منافق ہیں، ایک یہ ٹھیک ہے۔ یہ سوچ وہ آپ لوگوں کی چیپ سوچ ہے، آپ لوگوں کی بیکورڈ نانسنس سوچ ہے آپ کی۔ میں ادھر یقین کرے ادھر، اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے آج تک نہیں کی ویسے، اور فون پہ بھی آپ سے رابطہ رہتا نہیں کیا، آج سچی بتاؤں کہ میں جب ان کے پاس جاتا تھا نا تو ایک فرسٹریشن سی تھی، ایک کنفیوزنگ سی تھی، کیونکہ اچھا مزے کی بات ہے ان کی اکیڈمی میں جانا، یہ کہتے ہیں بھائی اس سے بچ کے رہنا، اس سے بچ کے رہنا، یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ مجھے خود لڑکوں نے کہا ہے کہ انجینئر صاحب نے بھی کہا کہ یار یہ سارے آپ کو منافق کہتے ہیں، فون پہ آپ نے بات کی تھی، مگر میں آپ کی ریکارڈنگ نہیں چلاؤں گا، غلط بات ہے، مگر آپ نے بات کی تھی کہ اکیڈمی میں بلائنڈ فالوور کہہ رہے جی نہیں صحابہ آپ کے اوپر بشک تنقید ہو، میں کہ اچھا واہ، قرآن کو ان کے صدقے ملا، حدیثیں ان کے صدقے ملی، قربانیوں کے ایفرٹس کے توفیل ملی، جی تو پھر ٹھیک ہے، جو مرضی کرتے رہو آپ، یہ بھی سوچ ملحدین کی ایکچولی، جو ایتھیسٹ ہیں۔ اچھا آگے کسی نے آپ سے سوال پوچھا کہ اب آپ دوبارہ انجینئر صاحب کے پاس کب جا رہے ہیں؟ اچھا جی، یہ جو جس نے سوال کیا نا وہ بہت بڑا بے ایمان آدمی ہوگا، ہاں اس حوالے سے جس کی نیت صاف ہوگی وہ بے ایمان نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے کہ مرزا انجینئر علی صاحب کی جو تحقیقات ہیں اور جو ان کے عقیدے ہیں ان پر میرا علمی، اصولی، اعتقادی، فروعی بھی اختلاف ہے۔ اعتقاد کا تو میں نے بتا دیا، نبی علیہ السلام، یہ عقیدے کی بات ہے نا، مینی گاڈ عقیدے کی بات ہے نا، صحابہ عقیدے میں آتے ہیں نا۔ ان کا ایک بلائنڈ فالوور کہہ رہے جی نہیں صحابہ آپ کے اوپر بشک تنقید ہو، میں کہ اچھا واہ، قرآن کو ان کے صدقے ملا، حدیثیں ان کے صدقے ملی، قربانیوں کے ایفرٹس کے توفیل ملی، جی تو پھر ٹھیک ہے، جو مرضی کرتے رہو آپ، یہ بھی سوچ ملحدین کی ایکچولی، جو ایتھیسٹ ہیں۔ تو ان کے پاس جناب، ہاں میں جاؤں گا علمی اختلاف کرنے کے لیے جب یہ بلائیں گے، علمی اختلاف، اصولی اختلاف، تحقیقی اختلاف، اعتقادی اختلاف۔ سر میں نے کیا کرنا ہے ایسے جا کے، مجھے کیا مفاد ہے، مجھے تو اللہ کی رضا چاہیے، میں جو سیٹسفائی ہوں تبلیغ والوں میں، علماء حق کی جماعت میں، الحمدللہ میں سیٹسفائی ہوں۔ میں ادھر یقین کرے ادھر، اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے آج تک نہیں کی ویسے، اور فون پہ بھی آپ سے رابطہ رہتا نہیں کیا، آج سچی بتاؤں کہ میں جب ان کے پاس جاتا تھا نا تو ایک فرسٹریشن سی تھی، ایک کنفیوزنگ سی تھی، کیونکہ اچھا مزے کی بات ہے ان کی اکیڈمی میں جانا، یہ کہتے ہیں بھائی اس سے بچ کے رہنا، اس سے بچ کے رہنا، یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ مجھے خود لڑکوں نے کہا ہے کہ انجینئر صاحب نے بھی کہا کہ یار یہ سارے آپ کو منافق کہتے ہیں، فون پہ آپ نے بات کی تھی، مگر میں آپ کی ریکارڈنگ نہیں چلاؤں گا، غلط بات ہے، مگر آپ نے بات کی تھی کہ اکیڈمی میں آپ کو سارے منافق کہتے ہیں، سارے منافق کہتے ہیں، آپ کچھ اور کہتے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ آپ کا ایک بلائنڈ فالوور، بلائنڈ اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب منافق ہیں، ایک یہ ٹھیک ہے۔ یہ سوچ وہ آپ لوگوں کی چیپ سوچ ہے، آپ لوگوں کی بیکورڈ نانسنس سوچ ہے آپ کی، جی تو پھر بندہ کا کدھر دل کرتا جانے کا، اور اصولی اختلاف بھی ہو، علمی بھی ہو، تو پھر تو بالکل ہی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے ان سے، میرا علمی اختلاف ہے، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ہاں وہ ان کا نعرہ ہے نا، میرا نہیں ہے یہ۔ میرا نعرہ پتہ کیا ہے؟
میرا نعرہ یہ ہے خلافت راشدہ حق چار یار. میرا نعرہ کیا ہے؟ علماء دیوبند زندہ آباد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہ میرا نعرہ ہے. شان رسالت زندہ آباد، شان صحابہ زندہ آباد، خلافت راشدہ حق چار یار یہ میرا نعرہ ہے. یہ نہیں ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نال تسی ڈانس کرتے رہتے ہو، نال کیا کرتے رہتے سی آندی ہے یار. اچھا یہ تفنن کے طور پر کیا، اس کو سیریز نہ لیے گا. بلائنڈ فالوورز کو کہوں گا کہ پھر کمیونٹی پہ چڑھتی ہے، پھر وہ ایک دم نا پتہ نہیں کیا ہوتا ان کو. تو جناب کوئی ارادہ نہیں ہے ایسا. اللہ گواہ ہے، اللہ شاہد ہے کہ رامن کاتبین یعلمون ما تفعلون لکھ رہے ہیں. میرا اختلاف اگر میں گیا انہوں نے بلایا، اگر میں گیا انہوں نے بلایا، میں کر دوں بات تو میں اختلاف کرنے کے لیے جاؤں گا. علمی، اصولی اور فروعی. رفع دین پر آپ نے کہانی کرائی ہیں، انہوں نے جھوٹ بولا. ایک اللہ کی قسم کیا ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہ بخاری میں ہے، روایت ہے، حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے، رفع دین کیا، اس کے بعد رکوع میں کیا اور رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا. ہے ہی نہیں ہے رکوع میں جاتے اٹھتے ہوئے اس وقت. یہ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے کہ 10 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی مجلس اقدس میں انہوں نے کہا آپ کو میں نماز پڑھ کے دکھاؤں اللہ کے نبی علیہ السلام کی. تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا بتائیں آپ. تو ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد نہیں کیے. آپ نے کہا جی کیا ہے ہی نہیں ہے، ٹائم قیامت تاکہ نکال کے بتائیں. اور بھائی محدثین کا اصول ہے ما ننسخ من آیت او ننسہا، پہلے منسوخ لائیں گے حدیث شریف، بعد میں ناسخ لائیں گے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما والی ہم مانتے ہیں، میں مانتا ہوں رفع دین اس میں ہے، مگر ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہ والی ناسخ میں سے ہے، وہ بھی مانتا ہوں، وہ بھی بخاری میں ہے. یہ کہتے ہیں عدم بیان ہے، عدم بیان ہے. عدم بیان اگر ہے تو پھر ابن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ میں ترک رفع الیدین فی الصلاۃ میں اس حدیث کو ابو حمید سعدی والی کو کیوں لے کر آئے ہیں؟ وہ پکی لے لو ٹائم قیامت تک ہے کہانیاں. وہ قرآن سے ترک رفع دین ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح کی ہے، انہوں نے لکھا کہ اس سے مراد ہے خاشعون سے رکوع میں جاتے اڑتے رفع دین نہ کرنا. وہ والی نہیں کہ جو دوسری آپ دوموں والی لیتے ہو نا، وہ نہیں، یہ والی رکوع میں جاتے اڑتے ہوئے. سر ہاں ساڑھے نال رہو گے تو ایش ہی کرو گے. ہاں جی. وہ ایک بار ہم تبلیغ میں تبلیغ میں جب جاتا تھا ایک بندے کو میں نے مذاقن کہا میں ساڑھے نال رہو گے ایش کرو گے. اب بھائی ساڑھے کو لاؤ تو صحیح، علمی تحقیقی لحاظ سے آپ بیٹھیں. اب میں نے ادھر بیان شروع کیا ہوا جی درس قرآن، درس قرآن اللہ کے فضل سے جی، اصلاحی بیان ہر جمعے کو اسی جگہ. اب ان کے اسٹوڈنٹ آتے ہی نہیں ہیں ادھر. میں کہتا ہوں آئیں نا بات کریں نا یار، کیوں نہیں کرتے علمی ڈسکشنز جی. اسی طرح فاتحہ امام کے پیچھے اس پر بھی صحیح حدیثیں ہیں نہ پڑھنے کی، صحیح حدیثیں ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ رحم کرے. مفہوم عرض کر رہا ہوں جی آیت شریفہ کا. تو آپ نے پھر اسی طرح آمین بالجہر کی بھی حدیث آتی ہے، آمین بالسر کی بھی حدیث آتی ہے. دونوں حدیثیں ہیں، دونوں حدیثیں ہیں. مگر آپ کہتے ہیں صحیح حدیث ساڑھے کو صحیح ہے. او بھائی ادھر بھی ہے صحیح حدیث کچا. اور جنازہ اونچا پڑھنے کی حدیث ہے، صحیح کی ہے آہستہ. آپ ایسے اونچے ہی پڑھتے تھے. اس دفعہ ساجد بٹ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کے جو سیکیورٹی کہتے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا. ان کے جنازے پر آپ نے جنازہ پڑھایا آہستہ آواز میں.
آپ تو قائل تھے اونچی آواز میں ہاں، اور علماء حرمین شریفین آہستہ آواز میں پڑھاتے ہیں، مگر صحیح حدیث میں بھی آتا ہے، ان کے پاس دلائل ہیں سر. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کئی فروعی معاملات ہیں جی. آپ سجدے میں جاتے ہو ایسے ہاتھ پہلے رکھتے ہو، حالانکہ یہ فروعی باتیں ہیں، مگر جو احناف والے جاتے ہیں سعودی عربیہ میں ایسے ہی ہوتا ہے، جیسے احناف والے رکوع سجدہ کرتے ہیں، بس اتنا فرق ہے، وہ رفع دین کرتے ہیں. وہ ایکچولی حنابلہ ہیں ریفرنسز کے ساتھ، اور حنفی جو ہیں یہ بھی ان کو فالو کرتے ہیں ریفرنسز کے ساتھ. نبی علیہ السلام پہلے، پھر حنابلہ، پھر حنفی. مگر آپ سجدے پہ ایسے جاتے ہیں، حنفی جو جاتے ہیں سجدے پر وہ بخاری مسلم والی نماز سے ثابت کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں بخاری مسلم والی ہماری نماز کتنے ہے، ایویں چڑول. اور میرے بھائی بات وہ کریں، بول وہی جو حق ہے. ٹائم قیامت تک ہے، میں حق بات کروں گا انشاءاللہ تعالی ریفرنسز کے ساتھ. تشہد میں آپ بیٹھتے ہیں، جیسے ایسے جو آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں صرف اہل حدیث والے بیٹھتے ہیں. ایون کہ علماء حرمین، آپ کہتے ہیں اسی مندی نہ علماء حرمین شریفین نو، او بھائی مکہ مدینہ سے دین آیا ہے، پھر ٹھیک ہے چلو پھر ادھی روش سے. اللہ معاف کرے، میں ایسے لفظ نہیں کہنا چاہتا، ایک اور بات ذہن میں آ رہی تھی. تو بھائی اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں. واپس جانے کا بھائی علمی اور تحقیقی اصولی اختلاف کے لیے جائیں گے، ایسے نہیں.